بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دیکھیں، اپوزیشن کبھی ایک نہ ہوتی، کبھی بھی اتحاد نہ بنتا اگر خان صاحب سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکتے، لیکن طاقت کے زوم میں خان صاحب نے سب کو اپنا مخالف بنا لیا ہے اور اب وہ ایک کمزور سیاسی پوزیشن پر نظر آتے ہیں۔ جہاں کل اپوزیشن کھڑی تھی، آج خان صاحب خود وقت کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنی سیاسی اہمیت منوانا چاہتی ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال میں یہ سمجھا جا رہا تھا، یہ زیوم کر لیا گیا تھا کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، بہت سے لیڈروں کا سیاسی فیوچر اس کے اوپر دائرہ لگ گیا یا کراس لگ گیا۔ اپوزیشن میں شامل جماعتیں اپنی سیاسی اہمیت کھو چکی ہے، اب ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو عدالتوں میں اور قانونی مسائل سے دوچار کر کے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، انہیں قید و بند کی صحبتوں سے گزارا گیا۔ تو اپوزیشن اس وقت بہت کمزور پوزیشن پر نظر آئی۔ اب ان کا کم بیک ہو گیا، اپوزیشن نے الائنس کیا اور الائنس کے ذریعے زبردست سیاسی طاقت حاصل کر لی ہے۔ پھر جلسے جلوس اور سے یہ نظر آ گیا کہ اپوزیشن کو بہت پذیرائی حاصل ہے، تو اب ایک طرح سے اپوزیشن نے اپنی سیاسی اہمیت واضح کر دی ہے اور اتنی واضح کر دی ہے کہ وہ نہ صرف حکومت پر حاوی نظر آتی ہے بلکہ ان قوتوں کو بھی متاثر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ اتنی مار کھانے کے بعد کوئی کم بیک نہیں کر سکتا، جن کا خیال یہ تھا کہ اب گلیاں سنجیاں ہو گئی ہیں اور مرزا اکیلا پھرے گا، یعنی سیاسی میدان خالی کر دیا گیا۔ اب ان کے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں، تو سب کی غلط فہمی کچھ نہ کچھ حد تک دور ہو گئی ہے۔ یہی وجہ کہ اپوزیشن اب مذاکرات کے لیے حکومت کو خاطر میں نہیں لا رہی، تو جو مذاکرات وہ حکومت سے کر سکتے تھے یا حکومت کو انہیں کرنا چاہیے تھے، دونوں ایکول، حکومت اور اپوزیشن نیک ٹو نیک تھے، لیکن اپوزیشن ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے اور وہ مذاکرات ان سے کرنا چاہتی ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ اپوزیشن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ پروو کرتی جا رہی ہے کہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، پارلیمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، اور ان سب کو عمران خان ہرگز نہیں چلا رہے۔ تو جو چلا رہے ہیں، اپوزیشن صرف ان سے ہی ڈائیلاگ کی بات کرتی رہی ہے، جس میں بظاہر اس وقت ڈیڈ لاک نظر آتا ہے۔ تو جلسوں میں الزامات کا طوفانی سلسلہ آ کر گزر چکا ہے، اب وہ طوفان تھم چکا ہے، اب عملی اقدامات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جس میں چند ہفتے لگیں گے۔ تو حکومت کے لیے بہت یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ اپوزیشن استعفے جمع کر رہی ہے جسے وہ مقررہ وقت پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور حالات کو اس مقام پر لے جائے گی جہاں صرف 2-3 آپشن ہوں گے: نیا ریئیکشن، یا پھر مائنس عمران خان حکومت، یا پھر خوفناک قسم کا کوئی سیاسی اور آئینی بحران۔ تو اس کے سوا کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے سے زیادہ صرف خان صاحب کو گھر بھیجنے پر راضی ہے۔ تو جو حکومت چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہیں، لیکن خان صاحب کے بغیر حکومت کے فارمولے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس پر کئی سیاسی جماعتیں راضی بھی نظر آتی ہیں۔ اس طرح دوبارہ الیکشن بھی نہیں کرانا پڑیں گے، بصورت دیگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی، سینٹ خالی ہو جائے گا، اور سینٹ الیکشن نہیں ہوں گے تو ملک میں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ اگر لوگ اس دوران سڑکوں پر نکل آئے تو حکومت کی ریٹ پہلے کمزور ہے، اس کے بعد تو بالکل نہیں رہ جائے گی۔ تو ہائپوتھیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو صورتحال کیا بنے گی؟ اگر پارلیمنٹ بچ گئی تو بالکل کمزور ہوگی کیونکہ اس میں اپوزیشن نہیں ہوگی، سینٹ ہوگی نہیں، بظاہر حکومت مفلوج ہو جائے گی۔ حکمران جماعت اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تو ہے لیکن تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ طاقت اور حلقوں کی مبینہ سپورٹ ہے۔ جب تک وہ سپورٹ ہے تو حکومت قائم ہے۔ تو خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تو حکومت ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کا وجود بالکل نہیں، اور مائنس عمران خان حکومت ایک مشکل فارمولہ ہے۔ تو بنیادی طور پر اس وقت سبھی دباؤ میں ہے، حکومت بھی دباؤ میں ہے اور خان صاحب کو لانے والے بھی دباؤ میں ہے۔ غیر جانب ہونے کا تاثر بھی کام نہیں آ رہا، اندرونی اور بیرونی دباؤ الگ سے ہیں۔ تو اصل کارڈ اس وقت اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح ان کارڈ کو استعمال کرتی ہے اور سیاسی ماحول کو کس طرح آگے لے کر چلتی ہے، کھیل کو آخری مرحلے تک کس طرح لے کے جاتی ہے، کیونکہ اصل مقابلہ پھر اسلام آباد میں ہونا ہے اگر نوبت وہاں تک پہنچتی ہے تو، ورنہ اس سے پہلے بھی کھیل ختم ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اپوزیشن کے لاہور والے جلسے کے بعد حکومت کے لیے خطرات ٹل گئے ہیں، یعنی کوئی خطرہ نہیں رہا، تو وہ زبردست غلط فہمی میں مبتلا ہے۔
لاہور کا جلسہ تو اپوزیشن کی تحریک کا پہلا مرحلہ تھا اور پہلے مرحلے کا آخری جلسہ تھا جو ختم ہو چکا ہے. حکومت اپوزیشن کو نہ جلسوں سے روک سکی ہے اور نہ کسی اور اقدام سے آئندہ بھی روک پائے گی. ریاستی ادارے بھی حالات کی نزاکت کو بڑی اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں اور حالات کو اس نتیجے تک کسی صورت نہیں لے جانا چاہتے جہاں سے واپسی نہ ہو سکے. لوگ کھڑے تھے وہ بھی آ جاتے. کتنے آدمی تھے؟ وہ جلسے کا جگہ چھوٹا تھا لیکن جو ہمارا مقصد تھا وہ کامیاب ہوا. کتنے آدمی تھے؟ ہمارا مقصد تھا یار میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جگہ چھوٹا تھا اس کے مطابق میرے لحاظ سے 70-80 ہزار لوگ تو تھے ہی تھے لیکن اگر یہ جلسے کا بڑا ہوتا تو لاکھوں سے بھی اوپر چلا جاتا. لیکن کووڈ-19 لیکن اس سے پہلے مجھے میں فردوس صاحبہ سے پہلے یہ بتا دیں جلسہ بہت تگڑا ہو گیا اس کا مطلب جنوری میں جا رہے ہیں خان صاحب یہ لکھ لوں. نبیل بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں آخری پھر فردوس صاحبہ کی طرف جاؤں. آپ نے فردوس عاشق کا نام لے لیا میں تو چپ ہو گیا. میں نے کال سے پہلے اصل سوال جو آپ گھما گئے وہ تو پوچھ لوں آپ سے کہ بھائی بلاول صاحب نے کہا لکھ لو جنوری میں جا رہا ہے لکھ لوں جنوری 2021 میں جا رہے ہیں خان صاحب. بھائی دیکھو میری بات سنو جنوری یا فیبرری جلسے سے اگر حکومت گر سکتی تو پھر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن اور اس کے بعد لانگ مارچ اور استعفوں کا روڈ میپ کیوں دیا جاتا ہے. یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ جلسوں کا مطلب پیغام پر آسانی ہوتا ہے. پیغام پہنچانا تو ہو سکتا ہے حکومت گرانا ہرگز نہیں ہو سکتا ورنہ خان صاحب کے جلسے کے بعد تو نواز شریف کی حکومت کو گر جانا چاہیے تھا. اب دوسری بات کہ جلسے کی کامیابی اور ناکامی تو جہاں تک اس بات کا سوال ہے تو اس میں کئی فیکٹر انوالو ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جلسے کو میڈیا کوریج کے حوالے سے مار پڑی ہے تو اس میں قصور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی میڈیا ٹیم کا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا. تو دیکھا جائے تو اپوزیشن نے اپنی تحریک کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ آسانی سے مکمل کر لیا ہے اور پہلے مرحلے میں یہ اعلان کیا گیا تھا وہ جلسے کریں گے شہر کریں گے اور اپنی مرضی اور مقام کے مطابق کریں گے. تو اپوزیشن نے جہاں چاہا جس تاریخ کو چاہا جلسہ کر لیا. گجرانوالہ سے لے کر لاہور کے جلسے تک حکومت اپوزیشن کو جلسوں سے نہیں روک سکی. لاہور کے جلسے کے علاوہ تمام جگہوں پہ جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی. صرف لاہور اور کراچی کا جلسہ ایسا تھا جہاں حکومت نے اتنی کوشش نہیں کی. لاہور والے جلسے کے لیے اسٹریٹجی ڈیفرنٹ تھی. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی جو طاقت ہے وہ اس سے نظر آتی ہے. تو بظاہر اپوزیشن فرسٹ راؤنڈ جیت چکی ہے اور اس میں ابھی تک اتحاد بھی نظر آتا ہے. اس لیے جلسے کے شرکاء کی تعداد بقول حکومت کی اگر کم تھی بھی تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. جلسے کی میڈیا کوریج کے حوالے سے جو شکایت اس وقت اپوزیشن کو ہے یا جو نبیل قبول کہہ رہے ہیں وہ کل میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. جو بہت بڑی پاور ہے خاص کر الیکٹرانک میڈیا اس پر پورا کنٹرول رکھا گیا. اس سے پہلے جلسوں میں یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں لوگ لمبی ٹرانسمیشن کرتے ہیں بال ٹو بال کمیٹری ہوتی ہے پینل بیٹھتے ہیں اینالسٹ بیٹھتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک خاص حکمت عملی کے تحت آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. تو ٹی وی سکرینوں کو جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ خاصا نیچے رکھا گیا. شیخ رشید میڈیا سے بہت انٹریکشن رکھتے ہیں اور وہ میڈیا کی اسٹریٹجی کو بہت سمجھتے ہیں. تو وزیر داخلہ بننے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جلسہ کٹ تو میڈیا نہیں کرنا ہے تو اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے. انہوں نے جلسہ پوری طرح کٹ نہیں کرنے دیا. تو میڈیا پر جلسے کے حوالے سے جو امپریشن آ رہا تھا اس کو دیکھ کر یہ جلسہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں لگتا تھا. دوسرے الفاظ میں اس جلسے کا مومنٹم بننے نہیں دیا گیا. اگر یہ صبح سے میڈیا کے اوپر یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا اور یہ دکھایا جا رہا ہوتا تو پھر شاید اس کا مومنٹم بن جاتا لوگ چل پڑتے اور سردی کے باوجود کچھ تعداد میں اضافہ ہو جاتا. تو اس میں سرکاری مشینری بڑی حد تک کامیاب رہی. اور پیٹرولیم بحران کی رپورٹ آج کابینہ میں پیش کر دی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا اشارہ دیا کہ پیٹرولیم بحران میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. اس سے پہلے سفارشات تیار کی جائے گی اس کے بعد پیٹرولیم ذمہ داروں کے خلاف یعنی پٹرول کا بحران ہوا تھا اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو لگتا یہ ہو کہ پیٹرولیم بحران کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی اسی طرح کی ہوگی جس طرح چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوئی. یعنی نہ چینی سستی ہوئی نہ کسی چینی چور کو پکڑا گیا الٹا چینی ایکسپورٹ کر کے چینی سستی کرنے کے دعوے کیے گئے اور اس پر بھی قوم کا قیمتی زر مبادلہ ضائع کیا گیا. ادویات کا اسکینڈل سامنے آیا تھا اس کی بھی انکوائری ہوئی اس کی بھی تحقیقات کرائی گئی. وزیر اعظم کے پاس اس کی بھی رپورٹ گئی تو اس پر کیا ہوا؟ وزیر اعظم صاحب نے وزیر صاحب کو ہٹایا اور اپنے ساتھ لگا لیا
اس کے علاوہ کورونا کے حوالے سے ملنے والی امداد کی بھی آڈٹ رپورٹ سامنے آئی جس میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہیر پھیر کیا گیا. تو کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ تو پیٹرولیم بحران کی تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے والی رپورٹوں کے ساتھ ہوا ہے. یعنی پیٹرول سستا ہونے کی بجائے مہنگا ہو سکتا ہے پیٹرولیم کمپنیوں کو اور چھوٹ مل جائے اور 4-6 مہینے بعد یہ معاملہ بھی ٹائٹ ہے فش، پیٹرول سستا ہو گیا تو اس کا کریڈٹ اس تحقیقاتی رپورٹ کو دے دیں گے. تو بڑی حسرت ہے کہ کبھی خان صاحب قوم کو یہ بھی بتائے کہ انہوں نے کرپٹ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ کارروائی کر دی ہے، اور یہ کہے کہ کرپٹ افراد کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے، اتنے بندے ہم نے پکڑ لیے ہیں، اتنی کمپنیوں کے لائسنس کینسل ہو چکے ہیں، اتنے پیسوں کی ریکوری ہو گئی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ قوم کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی اور حکومت فیوچر سینٹینس یعنی مستقبل کے سیگوں پر ہی چلتی رہے گی کہ کر دیں گے، ہو جائے گا، ہونے والا ہے، اسی میں عوام کو جائے رکھیں گے. اور حکومت نے ایک اور اہم معاملے میں یو ٹرن لے لیا ہے. نواز شریف کے حوالے سے چند ماہ پہلے یا چند ہفتے پہلے بہت سے وزراء خود وزیر اعظم اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف جنوری سے پہلے پاکستان واپس لائیں گے. آج شیخ رشید نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ سابق صدر نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے. تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے. میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے. اللہ ہی لائے گا تو لے کے. ہاں صاحب تو کہتے تھے کہ نواز شریف کو لانے کے لیے انہیں خود لندن جانا پڑا تو وہ جائیں گے، وزیر اعظم یعنی برطانوی وزیر اعظم سے ملنا پڑا تو وہ ملیں گے، حکومت جلد نواز شریف کو واپس لے کر آئے گی. تو آج شیخ رشید نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ حکومت نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتی اور نواز شریف کو تو چھوڑیں اسحاق ڈار کو بھی واپس نہیں لا سکتی. تو سوال یہ کہ اتنے روز سے قوم سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا؟ پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے یا لت لگی ہوئی ہے. شہزاد اکبر صاحب بھی بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم نواز شریف کو لے کر آئیں گے اور شیخ رشید سمیت ہر وزیر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ 15 جنوری سے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. وزیر اطلاعات بھی یہ بیان دیتے رہے کہ 15 جنوری سے پہلے ہم ہر صورت پاکستان لے آئیں گے. تو اس وقت بھی ہم یہ کہا کرتے تھے کہ قانونی طور پر نواز شریف کو واپس لانا ممکن نہیں، برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں. لیکن حکومت کی قانونی ٹیم ترجمان روزانہ بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ جیسے نواز شریف کو کل ہی پکڑ کے لے آئیں گے. تو آج حکومت کے سب سے اہم وزیر نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس معاملے پر سفید جھوٹ بولا گیا ہے، بالکل اسی طرح کا جھوٹ جو نواز شریف کے کرپٹ ہونے کے بارے میں بولا گیا کہ نواز شریف کرپٹ ہے. تو کسی دن وہ جھوٹ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، ویسے تو آ چکا ہے لیکن حکومت کا ماننا باقی رہ گیا. تو اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے کہ حکومت کے لوگ یا حکمران جماعت اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتی، اس سے پھر جاتے ہیں اور پھر جانے کو لیڈری اور سیاست سمجھتے ہیں اور پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں صادق اور امین کے لقب سے لکھا اور پکارا جائے. یہاں پہ لیکن بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپوزیشن اگر ان پر حاوی ہو گئی، نظام مفلوج ہو گیا، ڈائیلاگ بھی نہ ہو سکے، کوئی بچانے نہ آیا تو پھر وہ حکومت چھوڑ دیں گے. اور یہ بات خان صاحب کے بہت قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب حکومت چھوڑنے پر تیار ہیں لیکن اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب حکومت چھوڑنے پر ہی تیار ہیں تو پھر NRO کی ضرورت کیا ہے؟ اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ خان صاحب حکومت چھوڑ دیں اور خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ نوبت آ سکتی ہے کہ انہیں حکومت چھوڑنا پڑ سکتی ہے، ورنہ وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ حکومت چھوڑ دیں گے. اب اس بات کا کوئی جو بھی مطلب نکالے مگر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خان صاحب یا تو اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں
یا پھر مشروط طور پر وزارت عظمیٰ کسی اور کو سونپ سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کے قریبی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نظام کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ اپوزیشن کے استعفوں اور لانگ مارچ کے بعد حکومت کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہے گا، آئینی طور پر حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اپوزیشن کسی صورت خان صاحب سے مذاکرات پر رضامند نہیں ہو رہی، وہ حکومت کی طرف نہیں جا رہی، اور حکومت بھی یہ تاثر دے رہی ہے کہ چونکہ اپوزیشن کو وہ ریلیف نہیں دے سکتے اس لیے اپوزیشن مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر تو خان صاحب سے اپوزیشن مذاکرات کر رہی ہوتی یا اپوزیشن کسی سے بھی مذاکرات کر رہی ہوتی تو پھر اس میں شرائط ماننے یا نہ ماننے کی بات ہو سکتی تھی، لیکن جب کہیں بھی کسی سطح پر بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اپوزیشن نے ایک الگ پوزیشن لی ہوئی ہے اور خان صاحب بھی ایک الگ پوزیشن لے چکے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ حکومت چھوڑنا پڑ سکتی ہے۔ ورنہ تو خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ نہ حکومت چھوڑیں گے نہ مخالفین کو چھوڑیں گے، یعنی اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد وہ اس نعرے کو اپنا لیں، اڈاپٹ کر لیں، لیکن ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے، اس کی گواہی کوئی اور نہیں خود شیخ رشید صاحب دے رہے ہیں۔ میں شاید آپ کے پروگرام میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جی ضرور، رک کے اور سنجیدہ۔ عمران خان حکومت چھوڑ دے گا، ان کو این آر او نہیں دے گا۔ اچھا، میں اس کا وزیر ہوں، اب وزیر داخلہ ہوں، پہلے ریلوے کا وزیر تھا، اگر ایسی باتیں کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عمران خان مینٹلی، کل میری ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، بتائیے کیا؟ اس نے کہا شیخ رشید اقتدار اللہ دیتا ہے اور اللہ لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں، ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ یہ اس نے میرے کل کہا کہ یہ قومی غداری ہوگی، اس سے بڑا جملہ میں آپ کے پروگرام میں نہیں بول سکتا۔ تو شیخ رشید کی گفتگو اس تاثر کی تصدیق کر رہی ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چھوڑنا بھی ایک آپشن ہے، انہیں حکومت چھوڑنا پڑ سکتی ہے، اور ان کے اندر یہ سوچ اگر اپوزیشن کی تحریک کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے تو یہ خیال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے آج پھر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے، ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ان کے بیانات اور اقدامات بالکل آپس میں اپوزٹ ہیں۔ پوری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ لاہور کا جلسہ ناکام ہے، اپوزیشن مایوس ہے، مگر ڈر کا عالم یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن فروری میں کرانے چل پڑے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اگر حکومت کو اپوزیشن کے استعفوں کی پرواہ نہیں، لانگ مارچ سے کوئی پریشانی نہیں، تو پھر سینٹ کے انتخابات مقررہ وقت پر کرانے میں کیا پریشانی ہے؟ سینٹ کے انتخابات فروری میں کرانے اور شو آف ہینڈ کے لیے پارلیمنٹ کے بجائے عدلیہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کے لیے بھاگ دوڑ یہ بتاتی ہے کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ حکمران جماعت نے قبل از وقت سینٹ الیکشن کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لاہور کا جلسہ ناکام نہیں تھا۔ آئین کے آرٹیکل 226 کے مطابق وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ کے علاوہ جو تمام الیکشن ہے وہ انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ عدالت آئین کی تشریح کر سکتی ہے، لیکن اگر اس میں امینڈمنٹ کرنا ہوگی تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا۔ تو اپوزیشن کی جو تمام بڑی جماعتیں ہیں جن کے پاس حکومت سے زیادہ ووٹ ہے، انہوں نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات کی مخالفت کر دی ہے۔ سینٹ الیکشن میں 50 ممبران 11 مارچ 2021 کو ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی تو مارچ میں ہی دوبارہ الیکشن ہوں گے، لیکن اپوزیشن سینٹ سے پہلے لانگ مارچ اور استعفوں کا آپشن استعمال کرنے جا رہی ہے، تو حکومت نے قبل از وقت سینٹ الیکشن کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن سردیاں ختم ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے جنوری کے مہینے میں اسلام آباد میں دھرنا دینے چل پڑے، لانگ مارچ کر لے اور پھر موسم کی شدت کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ دوسرا، عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ اپوزیشن کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی حالات، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف حکومت کو سینٹ میں عددی برتری سے روکنے کے لیے یا وہ جو خاصب کہتے ہیں این آر او لینے کے لیے تحریک کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ عوام کا مفاد کسی کے پیش نظر نہیں، تو حکومت کے نزدیک یہ ایک بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو امپریشن جنریٹ ہوا ہے، جو تاثر پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے، قبل از وقت انتخابات کی طرف چل نکلی ہے۔ تو دو بڑے کام ہوئے ہیں،
ایک تو خان صاحب خود کہتے چھوڑ سکتا ہوں, چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا, اور دوسرا وہ کہتے سینٹ الیکشن پہلے کرائیں, اور پھر یہ کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں, تو یہ بات کہیں میچ نہیں کرتی, کہ جمتی نہیں ہے. آرٹیکل 224 کے مطابق الیکشن کے لیے ایک مقررہ وقت ہے, لیکن آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے بھی کرائے جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. تو حکومت قبل از وقت سینٹ الیکشن کی بات کر کے مجھے بھی لگتا ہے کمزور پوزیشن پر جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر اپوزیشن اسلام آباد آ کر بیٹھ گئی تو یا تو الیکشن ہوں گے نہیں, اور اگر ہوئے تو بہت سے حکومتی اراکین حکومت کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اسی لیے شو آف ہینڈ کرانے کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چیئرمین سینٹ کے جب الیکشن ہوئے تھے اس میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, لیکن اس کے باوجود چیئرمین کا الیکشن ہار گئے کیونکہ شو آف ہینڈ نہیں ہوا تھا, ووٹ ڈالے گئے تھے. بہت سے حکومتی سینٹر بلکہ اپوزیشن کے جو سینٹر تھے انہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈال دیا, حکومت کو ووٹ ڈال دیا, تو اسے طاقتور حلقوں کی مہربانی قرار دیا گیا تھا. اب جو سہولت حکومت کو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت میسر تھی وہ آج اتنی سہولت میسر نہیں ہے, تو خطرہ بڑھ گیا ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جس بندوبست کے تحت جیتا گیا تھا آج وہ بندوبست نہیں ہے, تو سیٹیں ہاتھ سے جا بھی سکتی ہیں. تو اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا سینٹ کے الیکشن ہوں گے بھی یا اس سے پہلے ہی کوئی معاملہ ٹائم فش ہو جائے گا. اگر حکومت گھر نہ بھی گئی تو مائنس خان فارمولے پر بھی عمل ہو سکتا ہے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا سب کچھ, تو اس صورت میں سینٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں, حکومت بچ بھی سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا سیاست بنیادی طور پر نام ہی آرٹ آف امپاسبل کا ہوتا ہے. جو چیزیں بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, جو سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, ہونے والا ہے, وہ نہیں ہوتا. تو مشکل سے مشکل صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے. اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ناممکنات کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیں, اپنا گرد نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے.